فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب خود سازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف آیت اللہ ابراہیم امینی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 11 پیج نمبر 146 سے۔ حضرت علی علیہ السلام نے تقویٰ کے بارے میں فرمایا ہے کہ تقویٰ تمہارے جسموں کی بیماریوں کی دوا ہے اور تمہارے فاسد دلوں کی اصلاح کرتا ہے اور تمہارے نفوس کی کثافتوں کو پاک کرتا ہے۔ متقیوں کے اوصاف پیج نمبر 147۔ اگر تقویٰ کو بہتر پہچاننا چاہیں اور متقین کی صفات اور علامتوں سے بہتر واقف ہونا چاہیں تو ضروری ہے کہ حمام کے خطبے کا جو نہج البلاغہ میں ہے اس کا ترجمہ کر دیں۔ حمام ایک عابد انسان اور امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ ایک دن اس نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ میرے لیے متقین کی اس طرح صفات بیان فرمائیں کہ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے جواب میں تھوڑی دیر کی اور پھر آپ نے اجمالی طور سے فرمایا، اے حمام، تقویٰ کو اختیار کر اور نیک کام انجام دینے والا ہو جا، کیونکہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا متقین اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ حمام نے آپ کے اس مختصر جواب پر اکتفا نہیں کی اور حضرت کو قسم دی کہ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد اور ثنا باری تعالیٰ اور پیغمبر علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد فرمایا، خداوند عالم نے لوگوں کو پیدا کیا جبکہ ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا اور ان کی نافرمانیوں سے امان اور محفوظ تھا، کیونکہ گناہ گاروں کی نافرمانیوں سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی اور فرما برداروں کی اطاعت سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ان کی روزی ان میں تقسیم کر دی اور ہر آدمی کو اس کی مناسب جگہ پر برقرار کیا۔ متقی دنیا میں اہل فضیلت ہیں، گفتگو میں سچے، لباس پہننے میں میانہ رو ہیں، راستہ چلنے میں متواضع، حرام کاموں سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ جو علم انہیں فائدہ دیتا ہے اسے سنتے ہیں، مصیبتوں اور گرفتاریوں میں اس طرح ہوتے ہیں جس طرح آرام اور خوشی میں ہوتے ہیں۔ اگر موت ان کے لیے پہلے سے معین نہ کی جا چکی ہوتی تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ایک لحظہ بھی ان کی جان ان کے بدن میں قرار نہ پاتی۔ خدا ان کی نگاہ میں بہت عظیم اور بزرگ ہے، اسی لیے غیر خدا ان کی نگاہ میں معمولی نظر آتا ہے۔ بہشت کی نسبت اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے بہشت کو دیکھا ہے اور بہشت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہا ہے، اور جہنم کی نسبت اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اسے دیکھا ہے اور اس میں عذاب پا رہا ہے۔ ان کے دل محزون ہیں اور لوگ ان کے شر سے امان میں ہیں۔ ان کے بدن لاغر اور ان کی ضروریات تھوڑی ہیں۔ ان کے نفس عفیف اور پاک ہیں۔ اس دنیا میں تھوڑے دن صبر کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہمیشہ کے آرام اور خوشی میں جا پہنچیں، اور یہ تجارت منفعت آور ہے اور ان کے پروردگار نے ان کے لیے فراہم کی ہے۔ دنیا ان کی طرف رخ کرتی ہے لیکن وہ اس کے قبول کرنے سے روح گردانی کرتے ہیں۔ دنیا انہیں اپنا قیدی بنانا چاہتی ہے لیکن وہ اپنی جان خرید لیتے ہیں اور آزاد کرا لیتے ہیں۔
رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیات کو سوچ اور بچار سے پڑھتے ہیں۔ اس میں سوچنے اور فکر کرنے سے اپنے آپ کو غمگین اور محزون بناتے ہیں اور اسی وسیلے سے اپنے درد کی دوا ڈھونڈتے ہیں۔ جب ایسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ جس میں شوق دلایا گیا ہو تو وہ امیدوار ہو جاتے ہیں اور اس طرح شوق میں آتے ہیں کہ گویا جزا اور ثواب کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور جب ایسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ جس میں خوف اور ترس ہو تو دل کے کانوں سے اس کی طرف اس طرح توجہ کرتے ہیں کہ گویا دوزخ میں رہنے والوں کی آہوزاری اور فریاد ان کے کانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ رکوع کے لیے خم ہوتے ہیں اور سجدے کے لیے اپنی پیشانیوں اور ہتھیلیوں اور پاؤں اور زانوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ اپنے نفس کی آزادی کو خدا سے تقاضا کرتے ہیں۔ جب دن ہوتا ہے تو بردبار دانا، نیکوکار اور با تقویٰ ہیں۔ خدا کے خوف نے ان کو اس تیر کی مانند کر دیا ہے کہ جسے چھیلا جائے اور لاغر اور کمزور کر دیا جائے۔ انہیں دیکھنے والے گمان کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں جبکہ وہ بیمار نہیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ دیوانے ہیں جبکہ وہ دیوانے نہیں ہیں، بلکہ قیامت جیسی عظیم چیز میں فکر کرنے نے ان کو اپنے آپ سے بے خود کر دیا ہے۔ اپنے تھوڑے عمل پر راضی نہیں ہوتے اور زیادہ عمل کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ اپنی روح اور نفس کو اس گمان میں کہ وہ اطاعت میں کوتاہی کر رہے ہیں متہم کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوف اور ہراس میں ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کی تعریف کی جائے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے، اس سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر پہچانتے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے زیادہ آگاہ اور باخبر ہے۔ خدایا، جو کچھ ہمارے بارے میں کہا گیا ہے اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا اور اس سے بالاتر قرار دے جو وہ گمان کرتے ہیں، اور ان گناہوں کو جو دوسرے نہیں جانتے بخش دے۔ اہل تقویٰ کی نشانی یہ ہے کہ تو اسے دینی معاملے میں نرمی اور دور اندیشی کے ساتھ قوی دیکھے گا اور یقین میں باایمان اور مضبوط، علم کے حصول میں حریص، بردباری میں دانش مند، مالدار ہوتے ہوئے میانہ روی، عبادت باخشوع اور فکر میں آبرومند اور باوقار، سختیوں میں صبر کرنے والے، حلال روزی کے حاصل کرنے میں کوشش کرنے والے، ہدایت کے طلب کرنے میں علاق مندی، طمع سے دور اور سخت جان، نیک کام کرنے کے باوجود خوف زدہ ہیں، رات کے وقت شکرانہ ادا کرنے میں ہمت باندھتے ہیں اور دن میں ذکر اور خدا کی یاد کو اہمیت دینے والے، رات کو اس سے ڈر کے کہ شاید غفلت بڑھتی ہو خوف زدہ، دن کو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور رحمت کی وجہ سے خوشحال۔ اگر نفس نے کہ جسے وہ پسند نہیں کرتا سختی برتی تو وہ بھی اس کے بدلے جس سے نفس پسند کرتا ہے بجا نہیں لاتے۔ اس کا ربط اور علاقہ نیک کاموں سے ہوتا ہے اور فنا ہونے والی دنیاوی چیز کی طرف میلان نہیں رکھتے۔ تحمل اور بردباری کو عقل مندی سے اور گفتار کو کردار کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اسے دیکھے گا کہ اس کی خواہشات تھوڑی اور اس کی خطائیں بھی کم، دل خشوع کرنے والا اور نفس قناعت رکھنے والا، اس کی خوراک تھوڑی اور اس کے کام آسان، اس کا دین محفوظ اور اس کی نفسانی خواہشات ختم ہو چکی ہیں اور غصہ بیٹھ چکا ہے۔ لوگ اس کے احسان اور نیکی کی امید رکھتے ہیں اور اس کے شر سے امن و امان میں ہیں۔ اگر لوگوں میں غافل اور بے خبر نظر آ رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والا شمار ہو رہا ہوگا، اور اگر ذکر کرنے والوں میں موجود ہوا تو وہ غفلت کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ گالیاں دینے سے پرہیز کرتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، برے کام اس سے نہیں دیکھے جاتے اور نیک کاموں میں ہر جگہ حاضر ہوتا ہے۔ خیرات اور نیکی کی طرف قدم بڑھانے والا اور برائیوں سے بھاگ جانے والا ہوتا ہے۔ سختیوں میں باوقار اور مصیبتوں میں صبر کرنے والا، آرام اور آسائش میں شکر گزار، جو اس کے نزدیک مبغوض ہے اس پر ظلم نہیں کرتا، جس کو دوست رکھتا ہے اس کے لیے گناہ نہیں کرتا، گواہوں کی گواہی دینے سے پہلے حق کا اقرار کر لیتا ہے،
جسے حفظ کر لیا ہے اسے ضائع نہیں کرتا، اور جو اسے بتلایا جائے اسے نہیں بھلاتا، کسی کو برے لقب سے نہیں بلاتا، ہمسائے کو نقصان نہیں پہنچاتا، لوگوں پر جب مصیبتیں ٹوٹ پڑیں تو اس سے خوشی نہیں کرتا، باطل کے راستے میں قدم نہیں رکھتا اور حق سے خارج نہیں ہوتا، اگر چپ رہے تو چپ رہنے سے غمگین نہیں ہوتا، اگر ہنسے تو ہنسنے کی آواز بلند نہیں ہوتی، اور اگر اس پر ظلم کیا جائے تو صبر کرتا ہے تاکہ اس کا انتقام اس کے لیے لے لے، اس کا نفس اس کی طرف سے سختی میں ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے نفس اس کی طرف سے آرام اور آسائش میں ہوتے ہیں، آخر وہ کاموں کے لیے اپنے نفس کو سختیوں میں ڈالتا ہے اور لوگوں کو اپنی جانب سے آرام اور آسائش پہنچاتا ہے، اس کا کسی سے دور ہو جانا زہد اور عفت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کسی سے نزدیک ہونا خوش خلقی اور مہربانی سے ہوتا ہے، دور ہونا تکبر اور خود خواہی کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور نزدیک ہونا مکر اور فریب سے نہیں ہوتا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امیر المومنین کی کلام اس جگہ پہنچی تو حمام نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا اور اپنی روح خالق روح کے سپرد کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس طرح کی پیش آمد کی وجہ سے اس کے بارے میں خوف زدہ تھا۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا، لائق افراد میں بعض اس طرح کا اثر کرتے ہیں۔ نفس پر کنٹرول کرنے اور اسے پاک کرنے کا اہم سبب مراقبت ہوتا ہے۔ پیج نمبر 152۔ اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے اور نفس کو پاک کرنے کا ایک اہم سبب نفس پر مراقبت اور توجہ رکھنا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی سعادت کے متعلق سوچتا اور فکر رکھتا ہو وہ برے اخلاق اور نفسانی بیماریوں سے غافل نہیں رہ سکتا، بلکہ اسے ہر وقت اپنے نفس پر توجہ رکھنی چاہیے اور تمام اخلاق اور کردار، ملکات اور افکار کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور اس پر پوری نگاہ رکھے۔ ہم اس مطلب کو کئی ایک مطالب کے ضمن میں بیان کرتے ہیں۔ اعمال کا ضبط کرنا اور لکھنا، پیج نمبر 152۔ قرآن اور احادیث پیغمبر اہل بیت علیہ السلام سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے تمام اعمال، حرکات، گفتار، سانس لینا، افکار اور نظریات، نیت، تمام کے تمام نامہ اعمال میں ضبط اور ثبت کیے جاتے ہیں اور قیامت تک حساب دینے کے لیے باقی رہتے ہیں، اور ہر ایک انسان قیامت کے دن اپنے اچھے برے اعمال کی جزا اور سزا دیا جائے گا، جیسے خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ خارج ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، جس نے ایک ذرہ بھر نیکی انجام دی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، جس نے ذرہ بھر برائی انجام دی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، نیز فرماتا ہے کہ کتاب رکھی جائے گی، مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس سے جو ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے خوف زدہ ہیں، اور کہتے ہوں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو ثبت کر رکھا ہے اور کسی چھوٹے بڑے کام کو نہیں چھوڑا، اپنے تمام اعمال کو حاضر شدہ دیکھیں گے، تیرا خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ خدا فرماتا ہے، قیامت کے دن جس نے جو عمل خیر انجام دیا ہوگا حاضر دیکھے گا، اور جن برے عمل کا ارتکاب کیا ہوگا اسے بھی حاضر پائے گا، اور آرزو کرے گا کہ اس کے عمل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا۔ خدا فرماتا ہے، کوئی بات زبان پر نہیں لاتا مگر اس کے لکھنے کے لیے فرشتے کو حاضر اور نگاہ کرنے والا پائے گا۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال اور کردار، حرکات اور گفتار، یہاں تک کہ افکار اور نظریات، سوچ اور فکر لکھے جاتے ہیں تو پھر ہم کس طرح ان کے انجام دینے سے غافل رہ سکتے ہیں؟ قیامت میں حساب، پیج نمبر 153۔ بہت زیادہ آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بہت زیادہ وقت سے بندوں کا حساب لیا جائے گا، بندوں کے تمام اعمال چھوٹے بڑے کا حساب لیا جائے گا اور معمولی سے معمولی کام سے بھی غفلت نہیں کی جائے گی۔
جیسے خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ عدالت کے ترازو کو قیامت کے دن نصب کیا جائے گا اور کسی طرح ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر خردل کے دانے کے ایک مسکال برابر عمل کیا ہوگا تو اسے بھی حساب میں لایا جائے گا اور خود ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ نیز فرماتا ہے جو کچھ باطن اور اندر میں رکھتے ہو خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، خدا تم سے اس کا بھی حساب لے گا۔ نیز خدا فرماتا ہے اعمال کا وزن کیا جانا قیامت کے دن حق کے مطابق ہوگا۔ جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ نجات پائیں گے، اور جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو انہوں نے اپنے نفس کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات پر ظلم کیا ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کو یوم الحساب کہا گیا ہے اور خدا کو سریع الحساب یعنی بہت جلدی حساب لینے والا کہا گیا ہے۔ آیات اور بہت زیادہ روایات کی روح سے ایک سخت مرحلہ جو تمام بندوں کے لیے پیش لانے والا ہے وہ اعمال کا حساب و کتاب اور ان کا تولا جانا ہے۔ انسان اپنی تمام عمر میں تھوڑے تھوڑے اعمال بجا لاتا ہے اور کئی دن کے بعد انہیں فراموش کر دیتا ہے، حالانکہ معمولی سے معمولی کام بھی اس صفائے ہستی سے نہیں مٹتے بلکہ تمام اس دنیا میں مثبت اور ضبط ہو جاتے ہیں اور انسان کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ انسان اس جہان میں بطور کلی ان سے غافل ہی کیوں نہ ہو چکا ہو، مرنے کے بعد جب اس کی چشم بصیرت روشن ہوگی تو تمام کے تمام اعمال ایک جگہ اکٹھے مشاہدہ کرے گا۔ اس وقت اسے احساس ہوگا کہ تمام اعمال، گفتار اور کردار، عقائد اور افکار حاضر ہیں اور اس کے ساتھ موجود ہیں اور کسی وقت اس سے جدا نہیں ہوئے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر آدمی قیامت کے دن حساب کے لیے محشر میں اس حالت میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اسے لے آ رہا ہوگا اور وہ اس کے ہر نیک اور بد کا گواہ بھی ہوگا۔ اسے کہا جائے گا کہ تو اس واقعیت اور حقیقت سے غافل تھا، لیکن آج تیری باطنی آنکھ بینا اور روشن ہو گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن خدا کا بندہ ایک قدم نہیں اٹھائے گا مگر اس سے 4 چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ اس کی عمر سے کہ کس راستے میں خرچ کی، اس کی جوانی سے کہ اسے کس راستے میں خرچ کیا ہے، اس کے مال سے کہ کس طریقے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے، اور ہم اہل بیت کی دوستی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بندے کو قیامت کے دن حساب کے لیے حاضر کریں گے، ہر ایک دن کے لیے کہ اس نے دنیا میں زندگی کی ہے، ہر دن رات کے ہر ساعت کے لیے 24 خزانے لائیں گے، ایک خزینے کو کھولیں گے جو نور اور سرور سے پر ہوگا۔ خدا کا بندہ اس کے دیکھنے سے اتنا خوشحال ہوگا کہ اگر اس کی خوشحالی کو جہنمیوں کے درمیان تقسیم کیا جائے تو وہ کسی درد اور تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے۔ یہ وہ ساعت ہوگی کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرے خزینے کو کھولیں گے کہ جو تاریک اور بدبودار وحشت آور ہوگا۔ خدا کا بندہ اس کے دیکھنے سے اس طرح جزا اور فضا کرے گا کہ اگر اسے بہشتوں میں تقسیم کیا جائے تو بہشت کی تمام نعمتیں اس کے لیے ناگوار ہو جائیں گی۔ یہ وہ ساعت تھی کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے لیے تیسرے خزانے کو کھولیں گے کہ جو بالکل خالی ہوگا، نہ اس میں خوش کرنے والا عمل ہوگا اور نہ غم لانے والا عمل ہوگا۔ یہ وہ ساعت ہے کہ جس میں خدا کا بندہ سویا ہوا تھا یا مباح کاموں میں مشغول ہوا تھا۔ خدا کا بندہ اس کے دیکھنے سے بھی غمگین اور افسوسناک ہوگا کیونکہ وہ اسے دنیا میں اچھے کاموں سے پر کر سکتا تھا اور کوتاہی اور سستی کی وجہ سے اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اسی لیے خداوند عالم قیامت کے بارے میں فرماتا ہے کہ یعنی خسارے اور نقصان کا دن، قیامت کے دن بندوں کا بطور وقت حساب لیا جائے گا اور ان کا انجام معین کیا جائے گا۔ تمام گزرے ہوئے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔
انسان کے اعضاء اور جوارح، پیغمبر اور فرشتے، یہاں تک زمین گواہی دے گی۔ بہت سخت حساب ہوگا اور اس پر انسان کا انجام معین کیا جائے گا۔ دل حساب کے ہونے کی وجہ سے دھڑک رہے ہوں گے اور بدن اس سے لرزہ بندام ہوں گے۔ ایسا خوف ہوگا کہ مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتیں بچے سقط کر دیں گی۔ تمام لوگ مضطرب ہوں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ کیا ان کے حساب کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آزادی کا پروانہ ہوگا، اور پیغمبروں اور اولیاء خدا کے سامنے سرخری اور بہشت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی؟ اللہ کے نیک بندوں کی ہمسائیگی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کا غیظ اور غضب لوگوں کے درمیان رسوائی اور دوزخ میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی؟ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کا حساب ایک جیسا نہیں ہوگا۔ بعض انسانوں کا حساب بہت سخت اور مشکل اور طولانی ہوگا، دوسرے بعض کا حساب آسان اور سادہ ہوگا۔ حساب مختلف مراحل میں لیا جائے گا اور ہر مرحلہ اور موقف میں ایک چیز سے سوال کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ سخت مرحلہ اور موقف مظالم کا ہوگا۔ اس مرحلے میں حقوق الناس اور ان پر ظلم اور جور سے سوال کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں پوری طرح حساب لیا جائے گا اور ہر ایک انسان اپنا قرض دوسرے قرض خواہ کو ادا کرے گا۔ جائے تاسف ہے کہ وہاں انسان کے پاس مال نہیں ہوگا کہ وہ قرض خواہوں کا قرض ادا کر سکے، ناچار اس کو اپنی نیکیوں سے ادا کرے گا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو قرض خواہوں کی برائیوں کو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ بہرحال وہ بہت سخت دن ہوگا۔ خداوند عالم ہم تمام کی فریاد رسی فرمائے، آمین۔ البتہ حساب کی سختی اور طوالت تمام انسانوں کے لیے برابر نہ ہوگی، بلکہ انسان کی اچھائیوں اور برائیوں کے حساب سے فرق کرے گی۔ لیکن خدا کے نیک اور متقی اور لائق بندوں کے لیے حساب تھوڑی مدت میں اور آسان ہوگا۔ پیغمبر اکرم نے اس شخص کے جواب میں کہ جس نے حساب کے طویل ہونے کے بارے میں سوال کیا تھا، فرمایا، خدا کی قسم کہ مومن پر اتنا آسان اور سہل ہوگا کہ واجب نماز کے پڑھنے سے بھی آسان تر ہوگا۔ قیامت سے پہلے اپنا حساب کریں، پیج نمبر 156۔ جو شخص قیامت، حساب اور کتاب اور اعمال اور جزا اور سزا کا عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ تمام اعمال ضبط اور مثبت ہو رہے ہیں اور قیامت کے دن بہت دقت سے ان کا حساب لیا جائے گا اور ان کی اچھی یا بری جزا اور سزا دی جائے گی، وہ کسی طرح اپنے اعمال اور کردار اور اخلاق سے لاپرواہ اور بے تغاوت نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا وہ یہ نہ سوچے کہ دن اور رات، ماہ اور سال اور اپنی عمر میں کیا کر رہا ہے اور آخرت کے لیے کون سا زاد راہ اور توشہ بھیج رہا ہے؟ ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں اپنے اعمال کا حساب کر لیں اور خوب غور اور فکر کریں کہ ہم نے ابھی تک کیا انجام دیا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ حساب کر لیں اور خوب غور اور فکر کریں کہ ہم نے ابھی تک کیا انجام دیا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ بینہ اس عقل مند تاجر کی طرح جو ہر روز اور ہر مہینے اور سال اپنی آمدن خرچ کا حساب کرتا ہے کہ کہیں اسے نقصان نہ ہو جائے اور اس کا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا قیامت کے دن حساب لیا جائے، اسی دنیا میں اپنے اعمال کو ناپ تول لو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسی دنیا میں اپنا حساب کر لے وہ فائدے میں رہے گا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنا حساب نہیں کرتا۔ اگر اس نے نیک کام انجام دیے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ کی توفیق طلب کرے، اور اگر برے کام انجام دیے ہوں تو استغفار اور توبہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کا حساب کر لے وہ فائدے میں ہوگا، اور جو اپنے حساب سے غافل ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا۔ جو اس دنیا میں ڈرے وہ قیامت کے دن امن میں ہوگا، اور جو نصیحت حاصل کرے وہ آگاہ ہو جائے
جو شخص دیکھے وہ سمجھے گا اور جو سمجھے گا وہ دانا اور عقل مند ہو جائے گا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، اس سے پہلے کہ تیرا حساب قیامت میں لیا جائے تو اپنا حساب اسی دنیا میں کر لے، کیونکہ آج کا حساب آخرت کے حساب سے زیادہ آسان ہے۔ اپنے نفس کو قیامت کے دن وزن کیے جانے سے پہلے اسی دنیا میں وزن کر لے، اور اسی وسیلے سے اپنے آپ کو قیامت کے دن کے لیے کہ جس دن تو خدا کے سامنے جائے گا اور معمولی سے معمولی چیز اس ذات سے مخفی نہیں ہے، آمادہ کر لے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، انسان متقی نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اپنے نفس کا حساب اس سے بھی سخت جو ایک شریک دوسرے شریک سے کرتا ہے کرے۔ انسان کو خوب سوچنا چاہیے کہ کھانے والی، پینے والی، پہننے والی چیزیں کس راستے سے حاصل کر رہا ہے، کیا حلال سے ہے یا حرام سے۔ اے ابو ذر، جو شخص اس کا پابند نہ ہو کہ مال کو کس طریقے سے حاصل کر رہا ہے، خدا بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے کس راستے سے جہنم میں داخل کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے آدم کی اولاد، تو ہمیشہ خیر و خوبی پر ہوگا جب تک اپنے نفس میں واز کرنے والا رکھے رہے گا اور اپنے نفس کے حساب کرتے رہنے کا پابند رہے گا، اور اللہ کا خوف تیرا ظاہر ہو اور محزون ہونا تیرا باطن ہو۔ اے آدم کے فرزند، تو مر جائے گا اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے عدل کے ترازو کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہوگا، لہٰذا قیامت کے دن حساب دینے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ انسان اس جہان میں تاجر کی طرح ہے کہ اس کا سرمایہ اس کی محدود عمر ہے، یعنی یہی دن اور رات، ہفتے اور مہینے اور سال۔ یہ عمر کا سرمایہ ہو نہ ہو خرچ ہو کر رہے گا اور آہستہ آہستہ موت کے نزدیک ہو جائے گا۔ جوانی بڑھاپے میں، طاقت کمزوری میں اور صحت و سلامتی بیماری میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر انسان نے عمر کو نیک کاموں میں خرچ کیا ہے اور آخرت کے لیے توشہ اور زاد راہ بھیجا تو اس نے نقصان اور ضرر نہیں کیا، کیونکہ اس نے اپنے لیے مستقبل سعادت مند اور اچھا فراہم کر لیا ہے۔ لیکن اگر اس نے عمر کے گراں قدر سرمایہ جوانی اور اپنی سلامتی کو ضائع کیا اور اس کے مقابلے میں آخرت کے لیے نیک عمل ذخیرہ نہ بنایا بلکہ برے اخلاق اور گناہ کے ارتکاب سے اپنے نفس کو کثیف اور آلودہ کیا تو اس نے اتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے کہ جس کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، عصر کی قسم کہ انسان نقصان اور خسارے میں ہے، مگر وہ انسان جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اور حق اور بردباری کی ایک دوسرے کو سفارش کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاقل وہ ہے جو آج کے دن میں کل یعنی قیامت کی فکر کرے اور اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے کہ جس سے بھاگ جانا یعنی موت سے ممکن نہیں ہے نیک اعمال انجام دے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا حساب کرے تو اپنے عیبوں کو سمجھ پاتا ہے اور گناہوں کو معلوم کر لیتا ہے اور پھر گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہے۔ کس طرح حساب کریں؟ پیج نمبر 159۔ نفس پر کنٹرول کرنا سادہ اور آسان کام نہیں ہوتا، بلکہ سوچ اور فکر اور سیاست، بردباری اور حتمی ارادے کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا نفس ہمارا اتنی آسانی سے رام اور متی ہو سکتا ہے؟ کیا اتنی سادگی سے فیصلے اور حساب کے لیے حاضر ہو سکتا ہے؟ کیا اتنی آسانی سے حساب دے دیتا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو اپنی تدبیر اور سیاست کے کنٹرول میں نہ دیا تو اس نے اسے ضائع کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کا فریب اور دھوکہ دینا مول لے لیا تو وہ اس کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے نفس میں بیداری اور آگہی ہو تو خداوند عالم کی طرف سے اس کے لیے ایک نگہبان معین کیا جائے گا۔
نیزا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پے در پے جہاد سے اپنے نفس کے مالک بنو اور اپنے کنٹرول میں رکھو۔ نفس کے حساب کو 3 مرحلوں میں انجام دیا جائے گا تاکہ تدریجاً وہ اس کی عادت کرے اور متی ہو جائے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ